اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے جن انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، ان میں ایک عظیم ترین نعمت شب قدر بھی ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، جس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 83 سال اور 4 مہینے ہوتی ہے۔ موقف یہ ہے کہ لیلۃ القدر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص انعام ہے، جو اس سے قبل کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ حدیث مبارکہ سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ شب قدر کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسی رات قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے شب قدر میں، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے۔ یہ سراسر امن و سلامتی ہے، اور یہ شب قدر رہتی ہے طلوع فجر تک۔ شب قدر کی عظمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام کے نزول کے لیے اسی شب کو منتخب فرمایا۔ سورہ قدر کی ابتدا اسی آیت سے کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین تحریر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا میں واقع ہے وہاں تک شب قدر میں اتارا گیا۔ پھر وہاں سے حسب موقع 23 سال میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس کا نزول ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموطا میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سے پہلے لوگوں کے اعمال دکھائے گئے، یا ان میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل کے لحاظ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمروں کے سبب پہنچے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر یہ مہینہ آ گیا ہے، اور اس میں ایک رات 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا، اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو واقعتاً محروم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو،
اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس شخص کو زندگی میں شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کی سعادت سے محروم رہ جائے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس میں عبادت سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور محروم کے علاوہ کوئی شخص اس خیر سے محروم نہیں ہو سکتا۔ شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں رہنی چاہیے۔